بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق اللہ و مولانا العظیم. سورۃ الفجر کی یہ آخری آیات جو ہیں 6 ان میں سے شروع کی 3 آیات ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں بالخصوص ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اللہ نے خاص طور سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم قرآن پہ تفکر کریں، غور کریں کہ اس میں اللہ نے کیا کیا نشانیاں دی ہیں اور کیا کیا ہمارے لیے راہیں اور چیزیں اس میں چھپا رکھی ہیں، جن پہ ہمیں غور و فکر کرنے کے نتیجے میں ہم اس سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں اپنے پینلسٹ حضرات کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے اتنا اس میں ٹائم نکالا ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ڈاکٹر فیاض چودھری صاحب ہیں، طاہر بشارت چیمہ صاحب ہیں. ان کی تو زندگی ہی پاور سیکٹر میں اور اس میں گزری ہے، پالیسی فریم ورکس اور سارے معاملات میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس عرفان احمد صاحب ہیں. آپ کو بڑا وسیع تجربہ ہے، اس میں پاور سیکٹر ہی سے ان کا تعلق رہا ہے، اور اس میں یہ اس کی مختلف ڈیزائن کنسٹرکشن اس میں ان کا انوالومنٹ رہا ہے. اس وقت آپ ایز اے کنسلٹنٹ اس میں کام کر رہے ہیں رینیوبلس کے ایریا میں. تھوڑا سا ان کا ایک حضرات کا میں ایک تھوڑا سا زیادہ تفصیلی تھوڑا تعارف رکھتا ہوں. ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں آج کے، ان کے لیے، ان کی نالج کے لیے. ویسے تو جو پاور سیکٹر سے تعلق ہے تو یہ ہمارے جو پینلسٹ حضرات ہیں یہ کسی تعارف کے کوئی محتاج نہیں ہیں، لیکن ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لحاظ سے ڈاکٹر فیاض چودھری صاحب کوئی 34 سال کا آپ کا تجربہ ہے، بڑا ہی ورسٹائل، اور اس میں آپ نے جو کام کیے ہیں پاکستان کے علاوہ کینیڈا اور سعودی عربیہ میں کام کیے ہیں. آپ مینیجنگ ڈائریکٹر رہے NTDC کے، اور اس وقت جو ہے آپ پروفیسر آف پریکٹس اینڈ ورنر وان سیمنز چیئر کو میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈائریکٹر ہیں لمس انرجی انسٹیٹیوٹ کے. طاہر بشارت چیمہ صاحب بہت ہی ووکل ایک شخصیت ہیں پاکستان کی پاور انڈسٹری کے لیے. ماشاء اللہ آپ کا کوئی 45 ایئرس کا بڑا ہارڈ کور پروفیشنل ایکسپیرینس ہے پاور سیکٹر میں. آپ مینیجنگ ڈائریکٹر رہے پیپکو کے، اور اس کیپیسٹی میں آپ نے بہت سارے انیشیٹوز بھی لیے، بہت سارے آپ کا بہت کنٹریبیوشن بھی ہے آپ کا ان دی ڈیولپمنٹ آف پالیسی فریم ورکس، کی ڈیسیشنس ان دی پاور سیکٹر اینڈ دیئر مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن. صاحب کا ایریا آف انٹرسٹ جو ہے دیٹ انکلوڈس ٹیکنیکل اینڈ فائنینشیل اپریزلس، لانگ ٹرم امپلیکیشنس آف پاور سیکٹر پالیسیز اینڈ سو آن. عرفان احمد صاحب کا بھی کوئی 48 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. یہ تقریباً میرا ہی عرصہ ہے، ہم نے ایک ہی سال گریجویشن کیا تھا. He has 48 years of diversified experience in power systems studies, design and construction, and he has worked at Siemens, I believe, for most of his career. Currently, he is working as an independent consultant for renewable energy and is currently the chairman of IEEE Karachi Center. یہ ایک مختصر سا تعارف ہے ان حضرات کا. آج کے ویبینار کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس میں ویسے اتنا بڑا ایریا ہے پاور سیکٹر کا، اس پہ بات چیت کے لیے شاید 2 دن کا سیمینار بھی ناکافی ہو. اس میں اتنے مختلف اس کے ایلیمنٹس ہیں، کمپوننٹس ہیں، ایریاز ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے، اور ہوتے رہتے ہیں اس قسم کے سیمینارز. آج کا ہم نے جو طے کیا ہے وہ پالیسی کے، اس کا جو تھیم ہے آج کے سیمینار کا
وہ ہے پالیسی فریم ورکس آف پاور انڈسٹری ان سپورٹ آف کمپیٹیٹیونیس کنزیومر. اس کو کیا چاہیے؟ ان انٹرپٹیڈ پاور چاہیے. وہ کنزیومر چاہے ڈومیسٹک کنزیومر ہو, کمرشل ہو, انڈسٹریل ہو, اینی کنزیومر ریکوائرس price electricity at an affordable price without interruptions, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کنٹینیوٹی آف سروس اور ایک اچھی سروس اس کو ملتی رہنی چاہیے. ہمارے جو کی آسپیکٹس ہیں جن پہ ہم بات کریں گے تفصیل سے, اس کو ذرا جلدی سے میں اس کو مختصر بتاتا ہوں. We understand that we all understand, agree that the sole objective of policy frameworks of electric power industry is to provide electricity to all classes of its consumers at an affordable price with reasonable returns for the investors. Government of Pakistan's intent to develop a competitive electricity market dates back to 1992, when it had decided to restructure WAPDA, but to date, privatization of GenCos and DISCOs appears to be a distant possibility, and it has not begun. Inefficient public sector power plants and distribution network, coupled with corruption, energy theft, poor recoveries, bad governance, lack of accountability, are all contributing to make electricity expensive. Circular debt is agreed to be the mother of all evils and is projected to touch rupees 2.28 trillion ایز آف اینڈ سپٹمبر 2020. ابھی جو مہینہ ختم ہوا ہے اس کا یہ تھوڑا سا بیک ڈیٹ کا تھا, وہ تو پروجیکشن تھا 2.21 پہ پہنچ چکا تھا اور 2.28 تھا کہ یہ اس میں اینڈ سپٹمبر تک پہنچ جائے گا, تو یہ پہنچ چکا ہوگا. Ways and means have been debated at various levels, but nothing good can happen without tough and timely decisions to be enforced rigorously for public sector entities. For this needs a business-like interaction across the table to reach a workable solution. As one of the solutions for developing an effective power sector, breaking down of distribution companies into smaller units and bifurcating their technical and commercial functions has been proposed, which needs due attention and place in policy frameworks. That holds true not only for public sector DISCOs but for Karachi Electric Supply or K Electric as well. And that debate has just started very recently. And then, last but not the least, effectiveness of renewable policy. That has to be strengthened, and where we stand now at this point in time that we are going to discuss. میرا اس میں آغاز کرنا چاہوں گا میں ڈاکٹر فیاض چودھری صاحب سے. آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کی پاور انڈسٹری کو, اور آپ کے کیا اس حوالے سے واٹ از یور ٹیک؟ جی تھینک یو فار دی اپرچونٹی. اب ڈو آئی نیڈ ٹو اسپیک ان انگلش اور اردو؟ وٹ وڈ بی دی کمیونیکیشن؟ آپ جو آڈینس نہیں آئی ایم کمفرٹیبل ود ایدر ون, لیکن آپ کے جو آڈینس کیا آپ کی فیڈ بیک ہے, میں اس انداز سے بات کر لیتا ہوں. جی جی جی, میرا خیال اچھا ہوتا ہے ہم اپنی اردو میں ہی میں بات کریں تو وہ بڑی آسانی سے دل تک پہنچ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کسی بھی کام کرنے کے لیے جب آپ ایک آبجیکٹو آپ نے سب سے پہلے ڈیفائن کیا کہ ہمارا آبجیکٹو ہے افورڈیبلٹی. اب افورڈیبلٹی کو انشور کرنا ہے, جس کے لیے اس میں بہت کمپلیکس ریلیٹیولی میکنزم ہے. سپلائی چین کمپلیٹ پاور سیکٹر میں فیول سے لے کر ہائیڈرو یا رینیویبل کی انرجی کے ڈفرینٹ سورسز ہیں, پھر آپ کی ڈیمانڈ پروجیکشنز ہیں. سب کو آپ نے ایک میچنگ جو آپ کا لوڈ ہو اس کے میچنگ آپ نے جنریشن بنانی ہے. اس سب کام کے بنائے گئے واپڈا نے واٹر اور پاور کو سنبھالا ملک کے لیے, اور باقی اداروں نے, کسی نے سیکیورٹی سنبھالی, کسی نے ایگریکلچر کو سنبھالا.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو المیہ ہوا ہمارے ساتھ یہ ہے، وہ ہم نے اپنے پاور سیکٹر کو اس انداز سے سٹرکچر ٹھیک نہیں کیا، جیسے یہ شروع میں ہم نے واپڈا میں جب ہماری آرگنائزیشن چھوٹی تھی تو جیسے وہ ہم نے ٹرانزیشن جب کی واپڈا سے یہ پیپکو کے ذریعے ڈسکوز بنائی، این ٹی ڈی سی بنا یا باقی جنریشن کمپنیز بنی، تو ہم اپنے جو مین آبجیکٹو تھا اس کو اچیو کرنے کے لیے ان اداروں کو جو انڈیپینڈنس چاہیے تھی وہ نہ مل سکی۔ تو اگر آپ نے ایشوز ہم نے مجھے جو بتایا گیا تھا کہ ہم نے پہلے ایشوز پہ نہیں ہے، فکس تو ساتھ انہیں انشاءاللہ بتائیں گے کہ اس کو کیا، تو جو ایشو کا وہی فکس ہے۔ آپ کسی مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، ذرا زیادہ کمپلیکس مریض ہو جائے تو کسی بورڈ کے پاس آپ کو اس کو پیش کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کے دیکھو کہ کیا مسئلہ ہے اس کو۔ لیکن ہم نے پاور سیکٹر کے سٹرکچر میں وہ جو پروفیشنلزم چاہیے تھی اس کو نہیں لا پائے اور آج تک نہیں لا پائے۔ تو یہ ہے باٹم لائن جو کاز ہے ہمارے ایشوز کی۔ اب اس میں وہ پھر یہ سمٹمز ہیں، بھی سرکولر ڈیٹ ہو گیا جی، پرائس بڑھ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب چیز ہوں گی جب تک آپ اس کا ایک اچھا پروفیشنل سٹرکچر اسٹیبلش نہیں کرتے اور ان کو آٹونومی نہیں دیتے، پراپر انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر نہیں ہوتا۔ اور پھر ہم ابھی اور جو تجربہ کریں گے جو اسی 92 کی پالیسی کا جو حصہ تھا کہ بھی ہم نے ان کو ٹرانزیشن کر کے کمپیٹیٹو مارکیٹ میں لے جانا ہے، تو اس کی وجہ ہی یہ سٹرکچرل فلا، خواہ وہ ریگولیٹر کے سائڈ پہ ہو اور خواہ وہ منسٹری یا اداروں کے ہو۔ اس کے بعد جب آپ کا ایک تھوڑا سٹرکچر بہتر ہو جائے تو وہ ٹیم ہی اس کو، اگر اس میں کوئی خرابی رہ گئی ہو تو اچھی ٹیم ہی اس سٹرکچر کو بہتر کر سکتی تھی۔ تو ہم ابھی بھی وہ جو ایک انجینئرنگ پروفیشن کی جو ایک ریکوائرمنٹ تھی، یا تو وہ انجینئر اس لیول تک پہنچ نہ سکے، وہ ایک عام ان کا رول ایک سبارڈینیٹ کا رول رہا، جو ایک بزنس کو سمجھتے تھے وہ لیڈرشپ میں نہ آ سکے، یا ان کی اس انداز سے لیڈرشپ کی ٹریننگ نہ ہوئی، یا وہ ایک قبضہ گروپ یا غاصبانہ انداز سے یہ سیکٹر چلتا رہا۔ تو یہ ہیں ایشوز، اس کے جو میجر ایشوز ہیں۔ تو جب تک یہ دور نہیں ہوں گے آپ کے سارے یہ معاملات، سرکولر ڈیٹ کیا، پھر آپ اس کو جگاڑ فٹ کرتے رہیں گے، کبھی ایک سیکرٹری آئے گا، کبھی دوسرا سیکرٹری آئے گا، کبھی چوتھا سیکرٹری آئے گا، اینڈ وی ول کیپ آن روٹیٹنگ دوز چیئرز اینڈ پرابلمز ول اسٹے۔ تو یہ میں ذرا شروع میں یہ اپنا پریمبل آپ کہہ لیں کہ میں دینا چاہتا تھا کہ ہم وہاں ہے۔ تو باقی ماشاءاللہ میرے سینئر چیمہ صاحب اور عرفان بھائی وہ بھی اپنی ضرور انپٹ دیں گے، لیکن میری انپٹ ہائی لیول کی انپٹ یہ ہے۔ نہیں، بہت شکر صاحب۔ بشارت چیمہ صاحب، آپ کا تو ماشاءاللہ بڑا ہی کیریئر جو ہے اسی ادیڑ بن میں گزرا ہے کہ پاکستان کے پاور سیکٹر کو کس طرح سہارا دیا جائے، پاکستان کے پاور سیکٹر کو کس طریقے سے مضبوط بنیادوں پہ قائم کیا جائے۔ اس میں ہمیں جو بڑا ایک باہر بیٹھ کے میں نہیں کہنا چاہیے کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جو بڑا فیل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے بڑے دور اندیش قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ان پہ نہ تو عمل ہوتا ہے، نہ فیصلے شاید وہ صحیح طور سے نہیں لیے جاتے۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واپڈا کی جو ری اسٹرکچرنگ تھی اس کو اسٹارٹ ہوئے ہوئے کون زمانہ ہو چکا، لیکن آپ کے جنکوز اور ڈسکوز بالخصوص ان کی پرائیورٹائزیشن نہیں ہو سکی ہے، اور ابھی تک وہ بالکل وہی پرانے ایک گورنمنٹ سیٹ اپ کے لحاظ سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ اور اس تھا جو ایک
ایلیمنٹ ہوتا ہے کمپیٹنسی کا، اور جو ایک کمرشل ادارے کو جو چلانے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ بالکل ہی اس میں سے مسنگ ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے بشار صاحب اس تک؟ اور ضروری نہیں کہ صرف اس تک کہ آپ محدود رہیں، آپ کا ماشاء اللہ جتنا وسیع آؤٹ لک ہے تو اسے ہمیں مستفید فرمائیے. سب کو آ رہی ہے جی؟ جی جی عارف جی یا جہاں سے ڈاکٹر فیاض چودھری صاحب نے چھوڑا وہیں سے میں آگے لے جی کے چلوں گا، لیکن تھوڑا سا میں ذکر اس میں پالیسی کا کروں گا. جب جی 1974 میں ہم نے واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی جوائن، تو وابڈا ہاؤس میں پہنچا تو وہاں میرا کویسچن ایک جسے کہتے ہیں انجینئر کی حیثیت سے تھا کہ یہ وابڈا تو میں نے جوائن کر لیا، اس کا ویژن کیا، اور بالخصوص جو اس کا پاور ونگ ہے اس کا ویژن کیا ہے. تو مجھے کسی نے بتایا، جو کہ بعد میں اس نے پڑھا بھی دیا، وہ ویژن بہت سمپل تھا. وہ ویژن تھا، غور کیجئے گا، ٹو پرووائڈ کنٹینیوس سپلائی. اب سپلائی ذرا بھول جائیے، ٹو پرووائڈ کنٹینیوس، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بلا تعطل سپلائی ہوگی، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، انٹرپشنز نہیں ہوں گی، بریک ڈاؤنز نہیں ہوں گے، وہ کنٹینیوس سپلائی ہوگی. تو سب سے پہلے ویژن کا حصہ تھا، اور یہ ویژن اس قسم کی تھی کہ انہوں نے کہا مشن بھی یہی ہے اور یہ اسٹیٹمنٹ بھی یہی ہے اور اسٹریٹجی بھی اس کے مطابق بنے گی. ٹو پرووائڈ کنٹینیوس، دوسرا لفظ تھا اسٹینڈرڈ، جس میں یہ تھا کہ ہر وقت جو ہے وہ اسٹینڈرڈ سپلائی دی جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ کبھی بجلی بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی اس میں اسپائکس آ جاتے ہیں، کبھی اس میں ڈپس ہیں، اور اس کے بعد عام کسٹمر جو ہے اسے سمجھ آتی ہے کہ اس کے اپلائنسز بچا ہی نہیں. اس کے بعد ہارمونکس کے ایشوز ہیں جس سے اس کا ایکوپمنٹ جو ہے وہ مزید ڈیمیج ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور پنچ لائن اب آتی ہے، یعنی کہ ٹو پرووائڈ کنٹینیوس، اسٹینڈرڈ اینڈ افورڈیبل پاور ٹو دا پیپل آف پاکستان. انہوں نے یہ نہیں کہا اس وقت کہ جو ہمارے کسٹمرز ہیں اس وقت ان کو ہم نے سپلائی دینی ہے، انہوں نے کہا ٹو دا پیپل آف پاکستان. تو یہ ایک پالیسی آ گئی کہ پورے پاکستان کو ہم نے سپلائی کرنا. اب آہستہ آہستہ جب ریفارمز آئے اس کے کہ یہ بہتر ہوتی بات، یہ پالیسی جو ہے اس سے بھی بہتر ہوتی، انفارچونیٹلی اس میں گڑبڑ ہو گئی اور پالیسی راستے میں ہائی جیک ہو گئی. اب آج یہ لکھا ہے کہ جو ہمارے کسٹمرز ہیں انہیں ہم بجلی سپلائی کریں گے، یعنی کہ آپ نے اس پہ بریک لگا دی کہ نئے کسٹمر تو آ ہی نہیں سکتے. جب وہ آئیں گے وہ شاید یہ اسٹیٹس حاصل کریں یا نہ کریں کسٹمر کا، یا تھوڑے بہت جو آئیں گے انہیں ہم دیکھ لیں گے، باقیوں کی پرواہ نہیں. تو میں تھوڑا سا عرض کروں اس سلسلے میں. آج سے 2 ماہ پہلے بنگلہ دیش نے نیشنل پالیسی بنائی جس میں انہوں نے یہ کہا پورے بنگلہ دیش میں ہم گرڈ سپلائی سے کور کریں گے، پورے بنگلہ دیش کو ہم بجلی پرووائڈ کریں گے. تو وہ ایک پالیسی آ گئی. ہم نے یہ اب دیکھا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ پبلک پالیسی جو ہے نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں. گورنمنٹ کی طرف سے بدہضری جو گورنمنٹس آئیں، سکسیسو گورنمنٹس جو آئیں، ان میں سے کسی نے بھی یہ پالیسی نہ کہ یہ بجلی جو اس وقت کے کسٹمرز ہیں ان تک ہم نے رکھنی ہے، نئے کسٹمرز کو اٹریکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے بعد پورے پاکستان میں کور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور کیا جو نیشنل گریڈ ہے وہ ہر جگہ پہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، یا جو کا وہی کافی ہے. لیکن اب لگتا کیا ہے، لگتا یہ ہے کہ جو یہ پبلک پالیسی ہونی چاہیے کہ پورے پاکستان میں بجلی کا کور دیا جائے گا، وہ شاید نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کو مل گئی وہ شکر ادا کرے، اور جو ہیوج سویتھس آف ایریاز ہیں بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، اور اس کے بعد جنوبی پنجاب میں، ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ انشاءاللہ ان کی کمر پہ جو ہے وہ سولر پینلز باندھ دیے جائیں گے، یہ خود کفیل ہو جائیں گے. تو مقصد میرا یہ ہوا کہ جو پبلک پالیسی ہے پاکستان کی وہ ڈیفیشینٹ ہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو آپ خود سوچئے کہ ایک سیکٹر
بارے میں پبلک پالیسی جو ہے وہ ہے ہی نہیں یا ڈیفیشینٹ ہے تو وہ آگے کیسے چلے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں the second issue which besets us، جو ہمارا ایک ایشو ہے، اس پہ غور کرنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ دو رائے ہیں پاکستان میں۔ ایک تو یہ ہے کہ بجلی جو ہے وہ پبلک گڈ ہے، نتیجتاً یہ پرووائڈ ہونی چاہیے، افورڈیبل ریٹس پہ ہونی چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یہ جو بار بار ریٹس بڑھائے جا رہے ہیں یہ والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور کورٹس بھی زیادہ تر پاکستان میں جو ہے، اسپیشلی ایپیکس کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ بھی اسے پبلک گڈ سمجھتی ہے۔ جب پبلک گڈ اسے سمجھا جائے گا تو کمرشلائزیشن آف ایبلٹی یہ بات کی بات ہے، یہ سیکنڈ رنگ پہ آ جاتی ہے، یہ اس جگہ پہ رہتی نہیں ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے، اب ایک ڈائیکاٹمی کریٹ ہو گئی کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گڈ ہر ایک کا رائٹ ہے اور اسے افورڈیبل ملنی چاہیے، بلا تعطل ملنی چاہیے، اسٹینڈرڈ بھی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف باتیں ہوتی ہیں، کیا باتیں یہ ہوتی ہیں کہ بجلی جو ہے یہ ہر ایک کا حق نہیں ہے، جس کو مل گئی ہے وہ شکر ادا کرے، اور اس کے بعد اگر یہ آئے گی تو دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ اسی سلسلے میں کیا ہوا کہ جب پچھلی حکومت نے، اس وقت والی نہیں، پچھلی حکومت نے جب یہ دیکھا کہ ہم ریکوری نہیں کر پا رہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ 85-86% جو ہے کل ریکوری ہو رہی تھی، اور اس کے بعد لاسز بھی ہم کنٹرول نہیں کر رہے، جس میں چوری بھی تھی اور ٹیکنیکل لاسز بھی تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ بجلی موجود ہے یا نہیں ہے، ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ ہم کریں گے۔ مقصد کیا ہوا کہ ایکس لیول سے جہاں نیچے ریکوری ہے یا ایکس لیول سے جہاں لاسز زیادہ ہیں اسے بجلی دی ہی نہیں جائے گی یا بہت کم دی جائے گی۔ اس کا ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، بالخصوص یہ کراچی کے لیے بہت صادق ہے، کیونکہ یہ اس کے موجد جو ہیں ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ کے، یہ کے ای ایس سی یا کے الیکٹرک جسے آج کل کہتے ہیں وہ ہیں، اور میں بڑے وثوق سے اس لیے عرض کر سکتا ہوں کہ میں ان کے بورڈ پہ بھی رہا۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ 4 شہر ہیں جو کراچی کے الیکٹرک کے جورسڈکشنل ایریا یا لائسنس میں آتے ہیں، ہب ہے، ونڈر ہے، اتھل ہے، بیلا ہے۔ وہاں جا کے آپ پتہ کر لیں، وہاں بجلی پہنچتی ہی نہیں، وہاں خیرات کے طور پہ 3-4 گھنٹے شاید 5 گھنٹے کبھی دے دی جائے، اس سے زیادہ دی نہیں جاتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ الیکٹرک کے مطابق کہ وہاں سے پیسے نہیں آتے اور وہاں چوری بھی ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 باتیں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ وہاں لو پرائسڈ یونٹس بیچنے پڑتے ہیں، کیونکہ وہاں جسے کہتے ہیں کہ بلو پاورٹی لائن لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، اور جو اس سے اوپر بھی ہیں ان کا خرچہ بہت کم ہے، اس کا ٹیرف کم ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ وہ اسٹریٹ لائٹس پہ بیچیں، کیوں نہ وہ جسے کہتے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ کے جو بڑے بڑے ہورڈنگز ہیں ان کو بجلی دیں، کیوں نہ وہ کمرشل یونٹس بیچیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چلتے پبلک گڈ سے جو ہے وہ اسے اکنامکس کے ساتھ جوڑا گیا۔ اس کے بعد بجائے اس کے کہ اشور کیا جائے، کسی طریقے سے اشور کیا جائے کہ جو ریونیو لاس نہ ہو، کہ کلیکشن 100% ہو اور لاسز بھی اتنے رہیں جتنے ریگولیٹر نے الاؤ کیے، انہوں نے بہترین طریقہ اختیار کیا، جیسے more problems, less work, less problems, no work, no problems. That means what؟ کہ جتنی بجلی کم دیں گے تو ظاہر ہے وہاں لاسز بھی کم ہوں گے، اور اس کے بعد بیلنس شیٹس بھی بن جائیں گی۔ تو اس طریقے سے نہ ملک چلتے ہیں، نہ ہی ادارے چلتے ہیں، نہ ہی پبلک گڈس جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ تیسری بات بھی آپ نے کہ ڈائکاٹمی بھی ہے اس سے تھوڑا سا آگے، کہ یہ شوق کہ پرائیویٹائز کیا جائے، اس کے بعد یہ شوق کہ یہ کمرشل اینٹیٹیز ہونی چاہیے اور کمرشل جسے کہتے ہیں کانٹریکٹس ہونے چاہیے، اور ہر چیز جو ہے اس کے مطابق چلے گی جیسے بازار میں چلتی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پبلک گڈ والی بات بھول جائیں، ایک کمرشل اینٹیٹی ہے، کمرشل پروڈکٹ، جو پیسے دے وہ لے لے، جو نہیں دے سکتا وہ نہ لے، وہ پاکستان ہم کیا کریں، وہ اپنا جو ہے دامن خود ہی جسے کہتے ہیں بھرے، ہم میں سے کوئی کچھ۔ اس کے بعد میں اس لیے یہ ساری چیزیں کہ یہ بہت بڑی پرابلمز ہیں، یہ پرابلمز جب تک حل نہیں ہوں گی تو یہ چیزیں درست نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بہت ضروری تھا کہ کیا اور ایشوز ہیں جو
اس کو چلنے ہی نہیں دے رہے پاور سیکٹر کو. پہلے تو میں نے بتا دیا کہ ڈاکوٹمی جو ہے, سوچ میں جو فرق ہے, مینیجر کچھ کہہ رہا ہے, گورنمنٹ کچھ کہہ رہا ہے, جو پاور سیکٹر آپریٹرز ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں, جو کنزیومرز ہیں یا کسٹمرز ہیں یا پیپل آف پاکستان کے باسی جو ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں. کیا جی کہ اس پہ ہم نے سرویز کیے, تھوڑا سا پتہ کرنے کی کوشش کی کہ کہیں کچھ اور باتیں تو نہیں ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے کیا کہ پاور سیکٹر آپریشنز کی جو ایفیشنسی ہے اس کو پلاٹ کر لیا پورے پاکستان کے لیے. یعنی کہ جو ریگولیٹر کے ٹارگٹ کے اندر ایریاز تھے کلیکشن میں یا لائن لاسز میں, دو چیزیں سامنے رکھی. اس لیے کہ پاکستان میں بجلی کیا جو لیول ہے یا سٹینڈرڈ ہے اسے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے, نہ ضرورت ہے اس پہ بات کرنے کی, وہ جیسے مرضی ہو بس لوگ بیچارے. تو جب ہم نے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ پنجاب زیادہ تر جو ہے ہرا ہے, گرین ہے. گرین کا مطلب یہ ہے کہ کمپلائنٹ ایریاز ہیں, ماں سوائے تھوڑے سے پنجاب میں جو اورنج مینز سیمی کمپلائنٹ. جب پاور سیکٹر کی آپریشنز کا ڈیٹا جو ہے ہم نے پلاٹ کیا, میپ کیا سندھ میں, تو پتہ یہ چلا کہ کچھ حیدرآباد جو ہے وہ گرین اینڈ اورنج ہے, اس کے بعد یہ والا ایریا گرین اینڈ اورنج ہے, کچھ سانگڑ گرین اینڈ اورنج ہے, یہ سارا ریڈ ہے. اسی طرح سیپکو جو ہے سندھ میں بالخصوص وہ 100% ریڈ, دیٹ مینز نان کمپلائنٹ ہے. بلوچستان میں ہوا یہ کہ صرف کوئٹہ ویلی ایسی تھی کہ جہاں آپ گرین اینڈ اورنج ایریاز دیکھ سکتے ہیں, کمپلائنٹ, باقی سارا ریڈ ہے, نان کمپلائنٹ. خیبر پختونخوا میں جب جائیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی کہ پشاور ویلی, اس کے بعد سوات ویلی, اور جسے ہزارہ ڈوین کہتے ہیں, یہ کچھ بہتر, اس میں اورنج اور گرین ایریا سارا کا سارا ریڈ. تو ہمیں یہ ذہن میں آپ رکھ لیجئے کہ پاور سیکٹر کے آپریشنز کا رنگ کیا ہے پاکستان میں. اس کے بعد یو این ڈی پی نے پچھلے سال رپورٹ ریلیز کی, سے اٹھا کے ایکسٹاپوز کیا. یہ جو ہم نے پاور سیکٹر کی میپنگ کی تھی تو پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں ایک جیسے, یعنی کہ جو ایچ ڈی آئی جہاں زیادہ تھی, ایچ ڈی آئی کا مطلب ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, کہ جہاں اسکول کالج تھے, ہسپتال تھے, پولیس تھی, روڈز تھے, مارکیٹس تھیں, فارم ٹو مارکیٹس تھیں, اس کے بعد انڈسٹری تھی, وہاں پاور سیکٹر کے آپریشنز بھی بہتر ہیں اور وہاں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بھی بہتر ہے, یا وائس ورسا کہیے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جہاں اچھا ہے وہاں یہ بھی چیزیں ٹھیک ہیں. اس کے بعد تیسرا ہم نے کیا کہ جو پاور سیکٹر کی انویسٹمنٹس ہیں پچھلے 35 سال کی, انہیں فائنینشیل فیگرز کو جو ہے انہیں بھی میپ کر دیا. تو پتہ یہ چلا, حیران کن بات تھی کہ 78% فنڈز پاور سیکٹر میں جو ایکسپینڈ ہوئے یعنی کہ خرچ ہوئے پچھلے 35 سال میں وہ پنجاب میں ہوئے تھے. تو ظاہر ہے وہاں سسٹم بھی اچھا ہوتا, وہاں گریڈ سٹیشنز بھی زیادہ بنے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ ڈیمانڈ وہاں زیادہ تھی تو آٹومیٹکلی وہیں خرچہ ہونا تھا, لیکن فیکٹ ریمینز کہ 78% of the total expenditures on power sector during the last 35 years was spent in the province of Punjab and in the 5 discos over there, including the anti-DC also. اب ہم آگے جی کہ تھوڑا سا ایسے آگے بھی جایا جائے. پر کیپٹا انکم جو ہے وہ ہم نے پلاٹ کر دی. پر کیپٹا انکم جب پلاٹ کی, ماسوائے کراچی واز گڈ, لاہور واز ایکسیپشنلی گڈ, پنڈی بہت بہتر, اسلام آباد بہتر, لیکن جب اسے پلاٹ کیا تو وہ بھی پتہ یہ چلا کہ پنجاب گرین, زیادہ تر سندھ ریڈ, اس کے بعد بلوچستان جو ہے وہ ریڈ, ماسوائے کراچی. لیکن کراچی کی ایک انوملی ہے, انوملی یہ ہے کہ جتنی پاکستان کی بڑی انڈسٹری ہے وہ کراچی میں رجسٹرڈ ہے, اس کے ہیڈ آفیسز وہاں, شاید آپریٹ وہاں نہیں کرتے, لیکن کیونکہ ان کے ارننگز کو سامنے رکھا جاتا ہے تو پر کیپٹا انکم جو ہے وہاں کی بہت بڑھ جاتی ہے, لیکن وہ انوملس ہے. تو بہرحال پتہ یہ چلا کہ یہ بھی ویسے ہی ہے کہ پنجاب گرین, سندھ ریڈ, بلوچستان ریڈ, خیبر پختونخوا ریڈ. اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وی وینٹ فار پلاٹنگ دا ریٹ آف دا گورنمنٹ, کہ گورنمنٹل ریٹ کیا ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ بھی ایگزیکٹلی ایسی ہے کہ سب ریٹ پنجاب میں, سندھ کے بھی اپنے مسائل, خیبر پختونخوا کے مسائل, بلوچستان تو سارا لال ہی تھا انکلوڈنگ کوئٹہ. اب یہ جو 5 چیزیں ہم نے پلاٹ کی
یہ ساری کو ہوگا. جہاں پر کیپٹا انکم زیادہ ہوگی پاور سیکٹر بہتر ہوگا, جہاں انویسٹمنٹس پاور سیکٹر کی ہیں وہ بہتر ہوگا. تو یہ غور کر لیجیے کہ اب یہ بھی ایک ایشوز ہیں. اب کون حل کر سکتا ہے؟ گورنمنٹ کے ایشوز ہیں. گورنمنٹ نے جو ہے اسے فیاض چودھری صاحب جو ہیں اور کینیڈا میں بھی رہے میں ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. تو وہاں جو کالے تھے جو بلیکس تھے, کیونکہ ان کی تھی اور بہت سے کئی اس پر جو ہے ان پہ محنت نہ ہوئی, پیسہ بھی نہ, انہیں چانسز بھی نہ ملے, تو ایک افرمیٹیو ایکشن بل وہ امریکہ میں انیکٹ ہوا تھا, جس میں یہ تھا کہ جو پہلے خرچے کم ہوئے ہیں کسی طریقے سے پورا کیا جائے. مطلب کیا ہوا کہ وائٹس پہ $1 لگنا ہے تو جو بلیکس ہیں ان پہ $1.25 دے گا فار دا نیکسٹ. پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا برابر آئے ہیں یا نہیں آئے, تو پھر وہ مزید آگے بڑھائیں گے. اسی طرح افرمیٹیو ایکشن چاہیے پاور سیکٹر کے سلسلے میں کہ جتنی انویسٹمنٹس باقی جگہوں پہ ہوئی ہیں انویسٹمنٹس کی جائیں تاکہ ٹیکنیکل لاسز بھی کم ہو جائیں, ایک سسٹم اچھا ہو. جب بلا تعطل سپلائی ملے گی تو لوگوں کا دل بھی چاہے گا دینے کے لیے, اور ریٹ امپروو کرنی ہوگی وغیرہ وغیرہ. اب دیکھنا یہ کیوں نہیں ہو رہا. ہو اس لیے نہیں رہا کہ ڈاکٹر فیاض چودھری صاحب نے بڑی صحیح بات آپ سب کو بتائی. وہ یہ تھی کہ جو گورننس ہے سیکٹر کی, پاور سیکٹر کی, جو ایک وقت وابڈا کے پاس ریسٹ کرتی تھی, اور وابڈا ایک اٹانومس باڈی تھی, انڈیپینڈنٹ اتھارٹی تھی, اس کی فل پاورز تھیں. ہم نے یہ بھی سنا, ہنستے ہوئے لوگ بتاتے تھے کہ وابڈا اتھارٹی کی اتنی زیادہ پاور ہے کہ وہ آدمی کو عورت بنا دے اور عورت کو آدمی بنا دے, اس کے پاس فل پاورز ہیں. مقصد ہے کہ اس میں گورنمنٹ کی جیسے کہتے ہیں یا آؤٹ سائڈ ایکسٹرینیس فیکٹرز کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا, وہ چلتے رہے اور کمالات بھی کیے. جب اس میں انٹرفیئرنس ہونا شروع ہو گئی تو گڑبڑ ہو گئی. اب وہ جو سنگل اینٹی تھی, پاور سورس تھا, ایک ٹوٹم پول تھا جس کے گرد سارا سیکٹر چلتا تھا, وہاں سے ٹوٹ کے وہ کمپنیز بنی. کمپنیز جب بنی تو ان کے پھر غیر مناسب جسے کہتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں لوگ دیے گئے. آپ حیران ہوں گے کہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان میں سے ایک بھی پاور سیکٹر پروفیشنل نہیں ہے ان کے بی او ڈیز میں. سو مچ سو آپ حیران ہوں گے. بات بتاؤں کہ خاتون جو ہیں وہ میپکو, ملتان الیکٹرک پاور کمپنی جو تھی, اس کے بورڈ پہ آ گئیں, اور راحت ملتانی کا ہو. تو میں نے کہا یہ راحت ملتانی کر کون ہے, ذرا سنا ہوا نام ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مشہور و معروف گائک تھیں سریا ملتانی کر, ان کی یہ بیٹی ہیں. اوکے فائن, بٹ واٹ از شی ڈوئنگ اوور ہیئر. یہ پروفیشنل ہیں, انہوں نے پاور سیکٹر کے لیے کیا کام کیا. تو کا نہیں, لیکن جینڈر بیلنس کے لیے ہم لے کے آئے تھے. جینڈر بیلنس زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور پاور جو ہے اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ کم امپورٹنٹ ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے. اس کے بعد جیسے پھر ڈاکٹر صاحب کو مجھے ریفر کرنا پڑتا ہے, انہوں نے ذکر کیا کہ ایک سیکریٹری آیا, پھر دوسرا آ گیا, پھر تیسرا آ گیا. تو آہستہ آہستہ جو مینجمنٹ وابڈا کے پاس تھی ہلکی سی وہ کمپنیوں کے پاس گئی, پیپکو کے پاس کچھ آئی, اور اس کے بعد 2010 کے اینڈ میں فرمایا گیا کہ پیپکو بھی ڈسبینڈ, بات بھی ختم, اور اب یہ پاورز جو ہیں یہ منسٹری کے پاس چلے جائیں گے. تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو منسٹری آف واٹر اینڈ پاور تھی پہلے, اب پاور ڈویژن, اس کے پاس یہ ٹوٹل گورننس جو ہے سیکٹر کی ان کے پاس چلے گئی. حیران کن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے 3 نامنیز ہیں کے الیکٹرک کے بورڈ پہ, وہ کبھی میٹنگ نہیں کرتے. مقصد ہے کہ انہوں نے کھلی چھٹی کے الیکٹرک کو بھی دی ہوئی ہے, حالانکہ 25% جو ہے شیئر وہ گورنمنٹ آف پاکستان, مقصد کیا ہوا پاکستانیوں کا شیئر ہے اس کے اندر, پاکستانی عوام کا ہے, لیکن ان کی ریپرزنٹیشن وہاں ہے ہی نہیں. اب بات یہ ہے کہ وہاں سیکٹری آیا, وہ تو ایکسپرٹ نہیں ہے, ہی از اے جنرلسٹ. وہ باقی جو سیکٹر کے لوگ ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, اگر اچھا ہے تو. بائی دا ٹائم ہی اور شی لرنز اے لٹل ٹائم فار ہم اور ہر ٹو گو, کیونکہ کوئک چینجز بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے اس وقت سیکٹر جو ہے وہ ریڈر لیس ہے, اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, جس کا جتنا زور ہے طاقت ہے وہ اس طرف چلے جاتا ہے, اور چیزیں جو ہیں وہیں کی وہیں ہیں. اب بات آتی ہے کہ آگے کیسے چلنا ہے. اگر یہ پبلک گڈ ہے اور پبلک گڈ ہی رہنا ہے تو پھر پرائیویٹائزیشن کی باتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی کم کرنی ہوں گی, کیونکہ کے الیکٹرک کے ایکسپیرینس سے ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ چلے گا نہیں, نتیجتاً یہ ہے کہ کوئی نیا جانور بنے گا. اب اس سلسلے میں
नेपरा जो पिछले 50 साल से जिसे कहते हैं सन्ने बलूगत से पहुंचने की कोशिश ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, वो एक बहुत अच्छी बात लेके आए। उन्होंने ये कहा बिलखुसूस जो डिस्कोस हैं वो बिजनेस में चले जाएं, यानी कि उन्हें रिटेल की जरूरत नहीं है, रिटेल को वो ऑफलोड कर दें और प्राइवेट सेक्टर को दे दें। अब ये समझ आती है, इसलिए कि जो वायर्स हैं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिस्कोस का है वो डिस्कोस के पास रहेगा, गवर्नमेंटल डोमेन में होगा। ये नहीं होगा कि किसी को बिजली ना दी जाए, और इनको बढ़ाया भी जा सकेगा गवर्नमेंटल पॉलिसी के तहत। अगर बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान भी ये फैसला कर ले कि पूरे पाकिस्तान में हमने बिजली देनी है, ना कि इस वक्त की तरह 65-66% से ज्यादा पाकिस्तान जो है वो कवर्ड नहीं है नेशनल ग्रिड से। तो ये एक अच्छा तरीका है कि इस तरीके से हम जो है चल सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जो ब्यूरोक्रेसी है या पब्लिक सेक्टर का जो इनर्शिया होता है वो कंपनीज जो हैं, क्योंकि वायर बिजनेस में होंगी, सिर्फ वायर्स को उन्होंने मेंटेन करना है, ठीक करना है, आगे देना है, बाकी प्राइवेट सेक्टर अपने कंधों पे उठा के आगे ले जाएगा क्योंकि रिटेल उसके पास होगा। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे हम कर सकें। इसमें जो मजीद जिसे कहते हैं हिस्से बकरे टुकड़े नहीं करने होंगे। ये जो कंपनीज इस वक्त क्योंकि होगी तो वो चल जाएगी, वो चलती रहेगी। तो ये सारी चीजें आप ज़हन में रखें। अब बात आती है रिन्यूएबल्स की। देखें खुद ब खुद जो है पाकिस्तानी जो पावर सेक्टर है उसका आर्किटेक्चर खुद ब खुद चेंज हो रहा है नेचुरली। हमने कोई कोशिश नहीं की। पता ये चला कि जो ऑयल है वो बहुत महंगा हो गया, पता ये चला कि गैस मिल नहीं रही, पता ये चला कि और मसाइल हैं, LNG आ गई, LNG का चोक होल्ड जिसे कहते हैं स्ट्रैंगल होल्ड आ गया, उसके अपने मसाइल आ गए। तो ये खुद ब खुद अब चीज़ें समझ आ रही हैं कि किसी तरीके से हमें आरी की तरफ जाना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी तरफ, क्योंकि उसके पैसे भी कम होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अब है इस वक्त का स्पेशली मसला है अफोर्डेबिलिटी के सिलसिले में कि अब कहा जा रहा है कि क्योंकि बिजली इसलिए उसके खाम कैपेसिटी चार्जेस जो हैं, जो बिक रही है, जो खरीद रहे हैं, जो कंप्लायंट है, उन पर डाले जाएंगे वगैरह वगैरह, जबकि रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग जो है वो एज अ पॉलिसी की जा रही है। यानी कि खुद ही पाकिस्तान को स्ट्राप किया जा रहा है कि बिजली नहीं देंगे। दूसरी तरफ ये है कि क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं, बिजली इस वक्त समझा जाता है कि वाफिर है। मैं उसे एग्री नहीं करता। अगर आप रेवेन्यू बेस्ड लोड शेडिंग ख़त्म कर दें, इंसेंटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे चलाएं, इसके बाद जो ट्यूबवेल्स हैं जो बिजली मांग रहे हैं उन्हें आप दें। आप ज़रा इस पे सोच लीजिए कि जो 35,000 के करीब एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल्स बलूचिस्तान में हैं, उन्हें इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बिजली जो दिन में दी जाती है वो 4 घंटे की दी जाती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितने मेगावाट्स जो हैं वो अनफेड हैं, वो तो उन्हें हम बिजली दे ही नहीं रहे। जब वो देंगे तो ये जो इस वक्त बात की जाती है बहुत ज़्यादा है और हम क्या करें इसकी, वो भी ऐसी बात नहीं है। तो अब ये है कि रिन्यूएबल्स की तरफ जाना होगा। NTDC को अपना जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। गवर्नेंस जो है किसी तरीके है वो वापस आनी चाहिए, मिनिस्ट्री से निकल के वो पॉलिसी की हदें, अगर पॉलिसी उन्होंने बनानी है, अगर इस तरह इस वक्त के मुताबिक चलना है तो ज़रूरत ही नहीं पॉलिसी की। और इसके बाद जो प्रोफेशनल्स हैं, यूटिलिटी प्रोफेशनल्स, ज़ाहिर है वो इंजीनियर्स होंगे, वो इसे चलाएं, वरना ये काम चल नहीं सकता। नेपरा को इम्प्रूव करना पड़ेगा। CPPAG जो है क्लियरिंग हाउस है, उसमें अकाउंटेंट अगर भरे हुए तो वो भी काम नहीं बनेगा। ये सारी चीज़ें ऑल इन ऑल जिसे कहते हैं ना जी, वो एक ईडियम है उर्दू का कि रज़िया जो है वो गुंडों में फंसी हुई है इस वक्त पोजीशन में। शुक्रिया। थैंक यू सो मच बशरात साहब, आपने सब कुछ ही माशाल्लाह इसमें कवर कर लिया। मैं अब इनवाइट करूंगा इरफान साहब को। उससे पहले लेकिन एक छोटी सी एक ये हमारे स्पॉन्सर उनकी वीडियो है, तो मोहसिन इसको ज़रा वीडियो को प्ले कर दीजिए।
تھینک یو. بشارت صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا ایک دو کچھ سوالات کے لے کے، لیکن اس سے پہلے عرفان صاحب کو ہم سننا چاہیں گے. عرفان صاحب، میں یہ گزارش ہے میری کہ آپ اگر رینیویبلس کو زیادہ فوکس کریں تو وہ اچھا ہوگا. آپ کرنٹلی اسٹڈی بھی کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں بڑی ضرورت بھی ہے اس کی. پلیز عرفان جی احمد صاحب. بہت بہت شکریہ خالد پرویز صاحب. آف کورس رینیوبلس تو ایک میجر پارٹ ہے، آئندہ پالیسیز کا بھی ہونا بھی چاہیے، لیکن اس سے پہلے کچھ بیک گراؤنڈ انفو میں دینا چاہوں گا. طاہر بشارت چیمہ صاحب نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہمارے پاور سیکٹر کے بارے میں، اور ان کے بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو میں جن کو اجاگر کرنا چاہوں گا یہاں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو ریکوائرمنٹ ہے بیسک، وہ افورڈیبلٹی کی اور ریلائبلٹی کی ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں ہوں تو پھر ہی سسٹینیبلٹی آئے گی سسٹم میں. لیکن یہ دونوں ہی نہیں ہیں اور کافی عرصے سے نہیں ہیں. ریلائبل پاور تو تقریباً 25 سال ہو گئے پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، اسی لیے ہماری زیادہ تر انڈسٹری سیلف جنریشن پہ چلی گئی، اور اب تو وہ پاکستان چھوڑ کے کہیں اور جا چکی ہے. اور پچھلے 7-8 سال سے ہر سال انڈسٹری جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے، ڈومیسٹک لوڈ بڑھتا جا رہا ہے. 2016 میں ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی کراچی الیکٹرک سپلائی کے، بلکہ اس سے پہلے 2014 میں پاکستان بزنس کونسل کے لیے ایک اسٹڈی کی تھی، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ 2024-25 تک جو انڈسٹریل لوڈ ہے وہ ڈومیسٹک لوڈ سے کم ہو جائے گا. 2014 میں ڈومیسٹک لوڈ کم تھا انڈسٹریل سے، لیکن یہ 2024-25 میں ریورس ہو جائے گا. اچھا، یہی ٹرینڈ ہمیں 2016 میں نظر آیا جب ہم نے کراچی الیکٹرک کے لیے لوڈ گروتھ کی اسٹڈی ایک کی. لیکن ابھی جو انڈیکیٹو جنریشن کیپیسٹی ایکسپینشن پلان ہے NTDC کا، جو ابھی نیپرا نے بہرحال اپروو نہیں کیا، لیکن اس میں جو خبر ہے وہ یہ کہ 2018 میں ہی جو ڈومیسٹک لوڈ ہے وہ انڈسٹری سے دگنا ہو چکا ہے. عام طور پہ اچھی کنٹریز میں یہ ریشو جو ہے ڈومیسٹک ٹو انڈسٹری یہ 0.2 ہوتا ہے، یعنی کہ 20% ڈومیسٹک لوڈ ہوتا ہے اور 80% انڈسٹریل لوڈ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اٹ از 2.0، so which is really something we should look into، کیونکہ انڈسٹری سے ہی آپ کی GDP جنریٹ ہوتی ہے، اور جو قرضے ہم نے لیے ہوئے ہیں پاور سیکٹر کے لیے وہ واپس اسی وقت ہوں گے جب ہماری انڈسٹری ہوگی. ڈومیسٹک لوڈ تو ایک پیراسائٹک لوڈ ہوتا ہے اور وہ کچھ بھی جنریٹ نہیں کرتا لاسز کے علاوہ. اب اگر دیکھا جائے اس وقت جو صورتحال ہے کہ ہمارے پاس لوڈ ہی نہیں ہے. CPPAG نے ایکسٹرا بلکہ سرپلس جنریشن کانٹریکٹ کر لی ہے، اور جو پاور سیکٹر رپورٹ ابھی ریسنٹلی آئی تھی اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو، ایک انہوں نے پورے سارے IPPs کی اور دوسرے جینکوز وغیرہ کی بھی ایک لسٹ جاری کی تھی، اور اس میں کوئی بھی پاور پلانٹ، کسی بھی پاور پلانٹ کا پلانٹ فیکٹر 50% سے زیادہ نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے چارجز ان کو دینے پڑ رہے تھے جو افورڈیبل نہیں تھے، کیونکہ جنریشن جو تھی وہ ہوئی نہیں اور وہ بجلی بکی نہیں، تو پیسے آئے نہیں کٹی میں. لیکن ایک کیپیسٹی چارجز جو فکس چارجز ہیں وہ ریٹرن کرنے پڑ رہے تھے، اور وہ سلسلہ ابھی تک ہے. اسی وجہ سے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بھی بڑھی ہوئی ہے، جس کا خالد پرویز صاحب نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ 2.28 ٹریلین تک پہنچ چکی ہے. تو ہمارا یہ ایشو ہے، اور اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، ہم وی کانٹ بلیم گیم تو ہم نہیں کر سکتے. صرف ایک چیز ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پچھلے 40-50 سال سے، یہ اٹ ہیز بین ہیپننگ ایٹ دا رسک اینڈ کاسٹ آف دا کنزیومر. جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو اس کو مینیج کر رہے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں جاتا،
جو کچھ بھی ایکسٹرا کاسٹ ہوتی ہے وہ پاس آن کر دیتے ہیں کنزیومر کو, ان کا اپنا کوئی خرچہ ورچہ نہیں ہے. اور جہاں بھی آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے اس پورے اسٹیک ہولڈرز کے جو بھی ایک بڑی سی لسٹ بنی ہوئی ہے اس میں کنزیومر کا کہیں ذکر نہیں ہوتا. ابھی کراچی الیکٹرک کی بات کر رہے تھے طاہر بشارت چیمہ صاحب. میں اگر نیپرا کی اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹس دیکھوں تو کراچی الیکٹرک باقی ڈسکو سے بہتر پرفارم کر رہی ہے. ڈفرینشل لوڈ شیڈنگ پہ بات ہوئی تھی جس کو ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ کہا جا رہا ہے. کراچی میں زیادہ ہے وہ, لیکن یہ نیپرا کی اپروول سے ہو رہا ہے. اور یہی لوڈ شیڈنگ ڈفرینشل لوڈ شیڈنگ باقی ڈسکوز میں بھی ہو رہی ہے. جب لاسٹ ٹائم نیپرا کی ہیئرنگ ہوئی تھی کئی پہ, خالد صاحب آپ بھی تھے, آپ نے بھی اس میں کمنٹس اپنے دیے تھے, تو وہاں کئی کے ایم ڈی مونس الہی صاحب نے بڑا کلیئر بتایا تھا کہ جی یہ ڈفرینشل لوڈ شیڈنگ تو آپ نے الاؤ کی ہوئی ہے ہمیں. بہرحال اس کی ہم ڈیٹیل جاتے, لیکن اس کے بعد ہماری سی پی پی اے کی اور نیپرا کی میٹنگ ہوئی ونڈ پاور پروجیکٹس کے ساتھ, چونکہ وہاں کرٹیلمنٹ ونڈ پاور پروجیکٹس کی زیادہ ہو رہی تھی اور اس کے ایشوز تھے. تو پتہ لگا کہ کرٹیلمنٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہیسکو اور سیپکو کے نیٹ ورک پہ ڈفرینشل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. لوڈ ہمارے پاس ویسی نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ہم ڈفرینشل لوڈ شیڈنگ بھی کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ونڈ کی کرٹیلمنٹ جو تھی وہ ضروری ہوئی. لیکن ابھی تک نیپرا نے کچھ اس کا ڈیسیشن نہیں لیا ہے. ہم نے کمنٹس میں بھی لکھا تھا کہ یہ ڈفرینشل لوڈ شیڈنگ آپ ختم کریں, بلکہ زیادہ تر توجہ ہمیں دینی چاہیے یوٹیلیٹی لاسز پر جو بہت زیادہ ہیں. نیپرا کی اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ میں پچھلے 5 سال سے دے آر کمنگ اراؤنڈ 22%, جس میں ٹرانسفارمیشن لاسز انہوں نے نکالے ہوئے ہیں 2.5% علیحدہ, لیکن 22% شو کر رہے ہیں. اس وقت نہیں ہے کہ میں کیوں آپ کو ایکسپلین کروں کہ 22% کیوں ہے, لیکن کئی کے لاسز بھی تقریباً اتنے ہیں جبکہ وہ سنگل فگر میں ہونے چاہیے. یہاں کئی کو پکڑنا چاہیے کہ آپ اپنے لاسز ریڈیوس کریں, آپ چھوٹی سی یوٹیلیٹی ہیں. تو اور وہ جو لاسز سے اگر آپ جو بھی آپ کے پاس پیسے آئیں اس سے آپ یہ ڈفرینشل لوڈ شیڈنگ والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہ کریں, یہ ایک پاسبلٹی ہے. ناؤ کمنگ ٹو رینیوبلس, میری ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے, اگر وہ آپ لگا دیں تو آئی جسٹ گو تھرو دوز سلائڈس. اچھا, دس از اے بگر پکچر, دس از گوگل 2016. ایکچولی 2004 سے میں دیکھ رہا ہوں گوگل کو, اور یہ پاکستان میں مغرب کے وقت ہر سال تقریباً گوگل کی پکچر یہی دکھاتی ہے. اچھا, یہ 2016 کی ہے, اس کے بعد آئی ڈنٹ گیٹ دیٹ. تو انڈیا از شائننگ, دس از بیفور کووڈ. تو پاکستان, افغانستان, دے آر ان دا ڈارک. ایک صرف ایک لائن سی ہے پاکستان کی سائڈ پہ جو انڈس کے ساتھ ساتھ, اور ایک برائٹ سپاٹ ہے کراچی کا. یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کی وقت لے لی گئی, لیکن یہ ریئل پکچر ہے. اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے بڑا غور کیا کہ یہ ایسا ہے کیوں, تو پتہ یہ لگا کہ پاکستان میں پر کیپیٹا الیکٹریسٹی کنزمپشن جو ہے وہ ویسے ہی بہت کم ہے. اٹ از 1/5 آف دا ورلڈ ایوریج. نیکسٹ سلائڈ پہ جائیے, نیکسٹ سلائڈ پلیز. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کنزمپشن جو ہے 1/5 آف دا ورلڈ ایوریج ہے, اور ویسٹ, لیکن ویسٹیج جو ہے ہماری اٹ از 3 times دا ورلڈ ایوریج. اچھا, اس سلسلے میں ابھی تک ہم نے کچھ نہیں کیا. ٹی این ڈی انرجی لاسز جو 22% ہیں, یہ نیپرا اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ سے میں نے لیے ہیں, لیکن ایکچولی آفٹر ہیونگ ڈن load flow studies to determine the actual losses of utilities I did for FESCO, HESCO and KE. So I'm pretty sure they are more than 30%. گورنمنٹ کے ڈیٹا سے بھی جب ہم پاکستان بزنس کاؤنسل کے لیے اسٹڈی کر رہے تھے تو دیکھیں اراؤنڈ 34%. لیکن we were stopped from issuing that report officially. اور انہوں نے کہا جی آپ اگر 22% رکھیں گے تو پھر ہی ہم آپ کی رپورٹ کو ایکسیپٹ کریں گے. تو وہ we are showing that 22%. We have fudged these figures to show low losses. دوسرے losses ہمارے زیادہ ٹرانسپورٹ انرجی لاس ہے which is 80%. اگر آپ ٹوٹل دیکھیں پرائمری انرجی کا ہماری 89% goes into losses, only 11% is converted into
یوزیبل انرجی. امریکہ میں یہ فگر یوزیبل انرجی کی کنورژن کا از اراؤنڈ 40%, 4 times what we are doing. Next slide. Next slide please. اچھا, اس میں یہ various studies which we did, اور اس میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انڈسٹریل لوڈ جو ہے وہ انڈسٹری شرنک کرتی جا رہی ہے اور انڈسٹریل لوڈ جو ہے کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے اگر اگلی سلائڈ پہ جائیے گا پلیز, تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ نیکسٹ سلائڈ, ہاں اس سلائڈ میں یہ ہے کہ این ٹی ڈی سی نے جو اپنے انڈیکیٹو جنریشن کیپیسٹی ایکسپینشن پلان فرام 2018 to 2047 میں ذکر کیا ہے ڈومیسٹک ٹو انڈسٹریل لوڈ, تو وہ آپ کو ریشو یہاں نظر آ رہا ہے کہ ڈومیسٹک لوڈ از ڈبل دا انڈسٹریل لوڈ, جو بہت ہی ایک لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے. اور یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا, انڈسٹری کو ہمیں ریجوینیٹ کرنا ہوگا, دوبارہ انڈسٹری لانی ہوگی. اور وہ کیسے آئے گی, اس کے لیے ہمیں پالیسیز چاہیے, اور وہ پالیسی فریم ورک پہ اب ہم بات کرتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ. اب اے آر ای پالیسی جو ہے الٹرنیٹیو انرجی پالیسی 2019, it has been notified this month 2020, it is now official. اس میں اگر آپ دیکھیں تو 2 چیزیں ہیں, جو لاسٹ 2 پوائنٹس ہیں ان پہ غور کریں, باقی ٹائم اتنا نہیں ہے کہ اس پہ انڈیویجولی ہم جائیں. اس میں یہ ہے کہ if alternative renewable energy projects connected to federally owned public power utilities, that is NTDC or DISCOs, so they will be handled by AEDB. And G2G AREPs to be exclusively handled by AEDB. اچھا, جو پرانی 2006 کی پالیسی تھی اور اے آر ای پالیسی 2019 میں بس صرف یہی فرق ہے. 18th امینڈمنٹ میں یہ کہا گیا کہ انرجی پروونشل سبجیکٹ ہے, اور اس پالیسی میں جو ہے یہ کلیئر کر دیا گیا آپ کو کہ نہیں, سب کچھ رینیوبلس کا جو بھی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو ہی ہوگا. اچھا, دس از کلنگ رینیوبلس. نیکسٹ سلائڈ پہ جائیے. آپ اس کے بعد جو پالیسی والی سلائڈ ہے اس پہ چلے جائیے, یہ اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. اس کے آگے والی سلائڈ پلیز. ہاں جی, یہ اگر ہم کوئی پالیسی بناتے ہیں رینیوبلس کی, کیونکہ رینیوبلس ہی آئندہ انرجی ریسورس ہوں گی ہماری, تو اس میں ہمیں ایک چیز سمجھ لینا چاہیے کہ رینیوبل انرجی جو ہے دیٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ جنریشن ریسورس which is best handled locally by the provinces and not by the federal agencies. تو ایک بیسک چیز ہے, اگر ہم یہاں بجلی جنریٹ کریں گے جھیم پیر میں اور اس کو پنجاب میں لے کے جائیں گے کیونکہ لوڈ وہاں ہے, تو پھر ہمیں مشکلات وہی ہوں گی کہ ہمارا جو سسٹم ہے 7% سے زیادہ رینیوبل لوڈ لے نہیں سکتا, اور پھر ہمیں کرٹیلمنٹس کرنی پڑتی ہیں, فریکوینسی ایکسکرشنز ہو جاتی ہیں, وولٹیج فلکچویشنز آ جاتی ہیں, اور ہر طرح کے ایشوز ہو جاتے ہیں جو آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. تو یہ ہمیں جو رینیوبل انرجی ہے ایز اے پالیسی اٹ شوڈ بی ہینڈلڈ بائی دا پروونسز. ہمارا یہ خیال ہے کہ سینٹرل گورنمنٹس کو بھی یہ رسپانسبلٹی دے دینی چاہیے کہ وہ اس کے لیے لوڈ بھی لے کے آئیں اور ایسی انڈسٹری لگائیں جو compatible ہو with the renewable energy. This should be the mainstay of the policy. And second thing should be that whatever can be done locally should not be imported. کیونکہ renewable energy capital intensive ہے, اور آپ کو پتا ہے فرسٹ 10 years میں جو ٹیرف ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ لون ریپیمنٹ کرنی ہوتی ہے. کیپٹل انٹینسو ہمارے تو انویسٹر 2% اکویٹی ریز نہیں کر سکتے, 20% کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی باہر سے آئے. اصل میں جوئش اکانومی چل رہی ہے, اور جوئش اکانومی میں کیپٹل کی ڈیفینیشن ہے کہ اٹ از ادرس پیپلس منی, اور ہمارے جو انویسٹرز ہیں وہ تھوڑے سے ایک سٹیپ آگے ہیں, وہ کہتے ہیں اکویٹی از آلسو کیپٹل, اٹ شوڈ آلسو بی ادرس پیپلس منی. اور اگر آپ دیکھیں گے جو ہمارے انویسٹرز خاص طور پہ رینیوبلس کے انویسٹرز ہیں,
وہ 20% جو اکویٹی ریکوائرڈ ہے 20-25% وہ ریز نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی سارٹ آف باہر سے آ جائے، لیکن ROE ان کو پورا اس پہ ملے. اینی وے یہ ہمیں پالیسیز میں خیال رکھنا ہے. تو کہ اور یہ رینیوبلس جو ہے، اب آپ ذرا پیچھے جائیے گا سلائڈ پہ جہاں ہم نے کہا تھا کہ آگے چلیے ونڈ والی پہ چلے، اس سے پیچھے والی پہ. ہاں، ونڈ پاور پروجیکٹس، ونڈ ٹو وائر اس وقت لیٹ می چیک کہ میں اپنی سلائڈ بھی لے آؤں. ہاں جی، اس پہ اگر ہم نے ایک ون ون سچویشن کریٹ کرنی ہے فار آل دا اسٹیک ہولڈرز، دین دیر شوڈ بی 70% لوکل کرنسی کمپوننٹ ان آل دا پروجیکٹس. اور وہ بالکل پاسبل. الیکٹریکل بیلنس آف پلانٹ 100% ہم یہاں بنا سکتے ہیں. ہم ٹاورز ونڈ کے بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم یہ کریں گے، اور کنکریٹ ٹاورز، اس کے لیے سب مٹیریل بھی ہے، ایکسپرٹیز بھی ہے، ایوری تھنگ. اونلی کہ وہ پالیسی میں ہونے چاہیے کہ کنکریٹ کے ٹاورز آپ بنائیں تو یہاں بن جائیں گے. تو 70% لوکل کرنسی کمپوننٹ ہوگا اینڈ ول بی ویری مچ افورڈیبل. اور ہمارا پوٹینشیل اف یو سی پاکستان کا 400,000 میگا واٹس ہے. ہمارا ٹوٹل انسٹالڈ جو ہے capacity that is 34,000 megawatts and alone wind potential is 400,000 megawatts. اچھا، اس کے بعد سولر پہ جائیں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. سولر جو ہے اس کا پوٹینشیل از 2 ملین میگا واٹس ان پاکستان، سب جگہ ہے پاکستان میں. نیکسٹ سلائڈ. سولر، یس. اب اس میں اگر آپ دیکھیں، اگر ہم سولر پینلز یہاں بنانا شروع کریں، سولر سیلز یہاں بنانا شروع کریں تو وی کین مینوفیکچر 100% ہیئر. صرف ایک انورٹرز کا ایشو ہے جو ذرا تھوڑے سے کمپلیکس ہوتے ہیں، لیکن دے آر اونلی 10% آف دا کاسٹ. وہ آپ باہر سے منگوائیں، لیکن 50% کاسٹ جو ہے وہ سولر پینلز کی ہے. تو وہ ہمیں یہاں لوکلی بنانے چاہیے، اور اس کے علاوہ سب کچھ جو ہے وہ لوکلی اویلیبل ہے اور ہم کر سکتے ہیں. تو رینیوبل پالیسی جہاں تک اس کا تعلق ہے، ہمیں اس چیز کو بالکل سامنے رکھنا ہوگا کہ ہم وہ جو چیز یہاں ہو سکتی ہے اس کو ہم امپورٹ نہ کریں. یہ 2 مین سٹیج ہیں پالیسی کے، کہ ایک رینیوبل کو ہم ڈسٹریبیوٹیڈ جنریشن ریسورس کی طرح پروونسز کے حوالے کریں، اور اس میں فیڈرل کا صرف ایک ایڈوائزری رول ہو، کنٹرولنگ ایک چھوٹی موٹی فیسیلیٹیٹ وہ کر سکتے ہیں، فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں ان کی طرف سے. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ اگر رول ہوگا تو ہمیں بعد میں آگے جا کے مشکلات آئیں گی. تو ہمیں اپنے آپ پہ ایک اعتماد ہونا چاہیے. آخر میں غالب کا ایک شعر سے ہی ختم کروں گا اس چیز کو، کہ اپنی ہستی سے ہو جو کچھ ہو، آگے ہی گر نہیں غفلت ہی صحیح. اور اقبال نے کہا تھا کہ وہی جہاں ہے تیرا جسے تو کرے. بالکل صحیح، ہم اسی ہاں، غفلت لیکن کے شکار ہیں. اپنی ہستی سے کچھ نہیں کر رہے نا، دوسروں کی غفلت کا شکار ہے. جی 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 جی. چلیے، میرا خیال ہے ماشاء اللہ بہت ہی ہم نے اس کو خیر حاصل بات کی ہے بہت سی چیزوں پہ. آئی ایم ریئلی ویری مچ تھینکفل ٹو اوور پینلسٹ. میں چاہوں گا کہ اب فائنل ہم 3 پوائنٹس اگر اس پہ ہم اس کو کر سکیں کہ ہمارے پالیسی میکرز جو ہیں، ہماری گورنمنٹ جو ہے، اس کے لیے ہماری طرف سے کیا ریکمنڈیشنز ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے سارے پورے بجلی سے فائدہ اٹھا سکیں. بشارت صاحب، میرا خیال ہے آپ اگر کنکلوڈ کریں تو I'll be grateful. جی، آپ کی بہت مہربانی. ڈاکٹر فیاض صاحب نے جو باتیں کی اور میرے بڑے بھائی عرفان احمد صاحب نے کی، ہمیں ایک چیز تو بہت کلیئر ہو گئی. اور بعد میں جب آپ نے سم اپ کیا کہ فقدان جو ہے وہ پبلک پالیسی کا بھی ہے. جب آپ کے ہاں پالیسی ہی نہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کیا آپ نے پورے پاکستان کو کور کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا فیصلہ ہے کہ صرف جو بل دے سکتے ہیں انہیں بجلی دینی ہے اس وقت جو آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ صرف بل دے سکتے ہیں. اس کے بعد کیا آپ نے نیشنل گرڈ کو بڑھانا ہے، یا آپ نے اب خالصتاً ڈسٹریبیوٹڈ جنریشن
کی طرف جانا ہے یا آپ نے ہائیبرڈ ماڈل لینا ہے، اور اس کے بعد یہ انڈسٹریلائزیشن ملک میں ہونی ہے یا نہیں، یا ڈار اکنامکس کے تحت چلیں گے کہ دنیا میں جو سستی چیز ملتی ہے وہ منگوا لیں، باقی تو خود بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنزیومرزم کا اپنا ایک مزہ ہے، اپنا ایک لطف ہے۔ تو یہ ایک تو اس کا فقدان ہے، اس پہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پاور سیکٹر کی گورننس، کیونکہ پاور سیکٹر پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کی گورننس کے جو ایشوز ہیں انہیں درست کرنا ہوگا۔ اس میں سے جنرلسٹ نکالنے ہوں گے اور ٹرو پروفیشنلز جو ہیں ان کی ذمہ داری ہوگی۔ اسی طرح جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں جنہوں نے مینیج بھی کرنا ہے، اس کے بعد گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں انہیں بھی امپلیمنٹ کرنا ہے، کیونکہ سر جو سیکٹر ہے وہ ہے ہی پبلک ڈومین میں، تو ان کو چینج کرنا ہوگا، اس میں پروفیشنلزم لے کے آنی ہوگی، سیکٹورل پروفیشنلز ہونے چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے، ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ جو ریگولیٹری فریم ورک ہے اس میں بھی بہت کمی ہے۔ ریگولیٹر جو ہے وہ کسی اور ملک میں رہتا ہے، جو آپریٹرز ہیں وہ کسی اور ملک میں ہیں، آپس میں ایک بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ڈسکنیکٹ ہے، اس سلسلے میں بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ مقصد یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں کرنے والی ہیں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے اونٹ رہے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کہ ہم کہیں یہ 2 چیزیں تو ٹھیک ہیں، یہ تیسری کی ضرورت ہے، یا 70 ٹھیک ہیں اور 30 رہ گئی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ آہستہ آہستہ صحیح چیزیں بھی جو ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں، اس لیے پبلک پالیسی کا جو ڈومین ہے اسے ریڈو کرنا ہوگا، ری رائٹ کرنا ہوگا، اسے درست کرنا ہوگا، اور پھر گورنمنٹ کا اعادہ ہونا چاہیے کہ اسے ہم فالو کریں گے۔ اسی طرح پھر گورننس جو ہے اس پہ محنت، صحیح قسم کی گورننس اس میں لائے جائیں گے۔ ظاہر ہے وہ پروفیشنل ہوں گے تو چلے گا، سیکٹورل ایکسپرٹس ہیں تو تب چلے گا، ورنہ چل نہیں سکتا۔ یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیے گا کہ 1960 تک ایج آف دی جنرلسٹ تھا۔ ایج وہ اس طرح تھی کہ آپ کے پڑھے لکھے ہیں، دنیا آپ نے دیکھی ہوئی ہے، آپ چلا سکتے تھے۔ یہی پاکستان میں جو سول سرونٹس یا سی ایس پیز تھے انہوں نے 60 تک اچھا چلایا۔ 60 جو ہے اس میں ایج آف دی اسپیشلسٹ آ گئی، اور 85 تک یہ چلتی رہی۔ اس کے بعد جو اسپیشلسٹ ہے وہ بھی ریلیگیٹ ہو گیا، اور 85 آنورڈز ایج آف دی سپر اسپیشلسٹ ہے۔ اب اگر کوئی مجھ جیسا اسپیشلسٹ اپنے آپ کو سمجھتا ہے شاید اس کی بھی ایج نہیں ہے، اب سپر اسپیشلسٹ چاہیے، جبکہ ہم جو جنرلسٹ ہیں ان کے ہاتھ میں بیٹھے ہیں۔ یہ گورننس کے بارے میں ہو گیا۔ اور ریگولیٹری فریم ورک جو ہے، ایک طرف ہم کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن ہو، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ کمرشل اینٹیٹیز ہوں، اکنامک وائبلٹیز ہوں، یہ خوب پھلیں اور پھولیں، انویسٹرز جو ہیں مزے کریں۔ آپ کو ابھی عرفان صاحب نے بتا ہی دیا کہ انویسٹر کر کیا رہا ہے۔ پاکستانی انویسٹر جو ہے وہ تو یہودی تو بھول جائیں اگر اس کے ساتھ آ کے بیٹھیں۔ اس نے تو فیصلہ یہ نہیں کیا ہوا کہ ایکوٹی بھی جو ہے وہ کہیں اور سے آئے، اس نے یہ بھی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جب ایکوٹی ڈلے تو کچھ گھر میں بھی چھوڑ جائے، یہ نہیں ہے کہ خالی ایکوٹی پہ راضی ہو جائیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جتنے آئی پی پیز کے معاہدے ہیں، جتنے بھی ہیں، میں نے 3 دفعہ عرض کی، یہ سب کے سب جو ہیں اس میں اوور انوائسنگ ہے، صرف لیول فرق ہے۔ اس کے بعد جو سبسیکوینٹ کانٹریکٹس ہیں جنہیں پی پی ایز کہتے ہیں، پاور پرچیز ایگریمنٹس ہیں، اس میں ایک ایک چیز کے اندر خانچہ ہے۔ اگر او این ایم کو دیکھ لیں تو وہاں تباہی ہے، دیکھ لیں تو وہاں تباہی ہے، اگر اینول ڈیپینڈیبل کیپیسٹیز کی ایشوز ہیں وہاں تباہی ہے، کچھ پوچھیں ہی نہ۔ تو سمجھ آتی ہے کہ ریگولیٹر جو ہے وہ کمزور ہے، وہ بیچارہ بہت ہی کمزور ہے، بچہ ہے ابھی، لیکن یہ ہے کہ وہ ایکٹنگ کرتا ہے جیسے بچے کرتے ہیں بڑوں کو دیکھ کے کہ جناب میں بھی بڑا ہوں، اور وہ مونچھیں بھی لگا لیتے ہیں اور کھونٹی بھی پکڑ لیتے ہیں اور چلتے اسی طرح ہیں جیسے بڑے بوڑھے چلتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ریگولیٹر جو ہے وہ کمزور ہے، اس نے بھی بہت کچھ کرنا ہے، اور ریگولیٹری فریم ورک کو سٹرونگ کرنا ہوگا اگر آپ سو کالڈ پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں، چاہے آپ وائر بزنس میں ہی رہیں پھر بھی۔ اور پھر جب نئی ٹیکنالوجیز آ رہی کی بات کی عرفان صاحب نے، اگر اس طرف جائیں گے تو یہ کس نے ایشور کرنا ہے کہ این ٹی ڈی سی جو ہے وہ اسے ایکسیپٹ کر سکے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 7% سے اوپر ہو تو اسے پیرالسس ہو جاتا ہے، این ٹی ڈی سی بیٹھ جاتا ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا جی۔ نئی ٹیکنالوجیز آئی ہے، نئی حقیقتیں ہیں، نیا آرکیٹیکچر ہے، اس کے مطابق سب کو چلنا ہوگا، لیکن یہ تبھی چل سکتے ہیں پبلک پالیسی کلیئر ہو،
گورننس جو ہے وہ سیکٹورل پروفیشنلز کے پاس ہو، اور ریگولیٹری فریم ورک جو ہے آل انکمپسنگ ہو، وہ ہر چیز کو اپنے جکڑ بند میں لے لے اور اسے آگے لے کے چلے. شکریہ. Again, I think now we are moving towards the close of this session, and I would like very humbly my sincere thanks to you, Dr. Fayaz Chaudhry Sahab, Bashar Chima Sahab, and Irfan Ahmed Sahab, who is my friend also, colleague also at IEEE. We have been working together for long. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اینڈ آئی ایم ویری شیور کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں آج کے اس سیشن کے، ان کی لسٹ ہمارے پاس ڈیولپ ہوئی ہے. انہوں نے ڈیفینیٹلی آپ کی اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا. ہمارا مقصد آج کی اس بلیم گیم نہیں کرنا تھا، نہ ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ جی ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے، اس اتنے پوٹینشیل سے ہم صرف اتنا ہی پوٹینشیل استعمال کر پا رہے ہیں. یہ نہیں تھا، بلکہ اصل ہمارا جو مقصد تھا وہ نشاندہی کرنی تھی ان کمزوریوں کی طرف جو کہ سبب بنی ہیں اس ڈکلائن کا، کہ ہم اپنے جس منزل میں کھڑے ہیں پاور سیکٹر میں، ان کی نشاندہی ایک طریقے سے کرنی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہمیں اس میں کامیابی ہوئی ہے آج کی اس نشست میں، ان چیزوں کو اجاگر کرنے میں جو کہ جن کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی الیکٹرک پاور انڈسٹری کو ڈاؤن فال کے لیے. آپ حضرات کا دوبارہ بہت شکریہ، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی آئی وڈ ایکسپیکٹ کہ آپ ہمیں اس قسم کی ایونٹس میں سپورٹ کریں گے. کوئی اس میں ہمارا کوئی کمرشل اینگل نہیں ہے، اٹس آل اے والنٹری ایفرٹ فار دی سیک آف پاکستان. اللہ اس کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.